کافرین، بے شک آج کے دن کی رسوائی اور برائی ہے کفر کرنے والوں پر، یہ آج برے انجام سے دو چار ہوں گے۔ اب ظالمین کی موت کا ذکر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کہ جن کی جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، پھر وہ اطاعت کا پیغام پیش کریں گے، ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی جھوٹ بولنا چاہیں گے وہاں پر اور کہیں گے ہم تو اطاعت کرنا چاہتے تھے، تو ان کے اس جھوٹ کا پردہ چاک کیا جائے گا، اور اللہ جو سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے وہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ یہ اعمال کر رہے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، بس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یقیناً تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب اہل ایمان کا ذکر ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کا توازن ہے، برے لوگوں کا انجام میں بیان ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ جہنم کے عذاب کی کیفیات بیان کی جاتی ہیں تو جنت کی نعمتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، اور یہ تربیت کا اسلوب بھی ہے کہ جب کسی طالب علم کو کچھ بات سمجھانی ہوتی ہے یا ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جاتی ہے اور کبھی موٹیویشن کے لیے انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر نازل فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ قرآن حکیم کے بتا رہی کہ سب سے بڑا خیر قرآن حکیم ہے۔ سورہ یونس آیت 58 میں بھی الفاظ آئے تھے، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ یہاں اہل ایمان فرما رہے ہیں قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں اللہ نے خیر نازل فرمایا، قرآن نازل فرمایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں، اس سے بڑا کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں اس پر واقعتاً ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے عمدگی کے ساتھ عمل کیا اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی خوب ہے تقوی اختیار کرنے والوں کا گھر۔ جنات عدن يدخلونها، ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ لہم فیہا ما یشاءون، وہاں ان کے لیے ہوگا اس میں وہ جو چاہیں گے، یہ ہے اللہ کی عطا۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31 میں الفاظ ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، جو تمہارے انسٹنکٹس کے مطابق چیزیں ہوں گی، اور وہاں وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ کتنی کرم نوازی اللہ کی۔ شرط یہ کہ آج اللہ کی مان لو، اس کے احکامات کے پابند ہو جاؤ، کل جنت میں تمہاری مرضی چلے گی، جو مانگو گے ملے گا اللہ کے ہاں۔ لہم فیہا ما یشاءون، وہاں وہ جو چاہیں گے اس میں ان کے لیے ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب نیک لوگوں کی روح قبض ہونے کا ذکر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ جن کی جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے تم پر سلامتی ہو۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی وقت جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ روح قبض ہونے کے بعد، جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، جو عالم برزخ کہلاتا ہے، تو وہی قبر، اس میں جنت کی کھڑکی اہل ایمان کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ یہ تفصیل جامع ترمذی کی حدیث میں ہے۔ اللہ ایسی قبر ہمیں عطا فرمائے۔ تو موت کے ساتھ ہی اہل ایمان کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، کیا وہ صرف یہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا حکم آ جائے؟
مراد ہے کہ فیصلہ چکا دیا جائے، کہ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور ہر دھرمی پر اتر آئے ہیں۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسے ہی ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، بس انہیں پہنچی ان کے اعمال کی برائیاں، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں مشرکین کے جھوٹے عذر ان کا بیان آیا ہے، مشرکین جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی شے کی۔ اب یہ ہر دور میں گمراہی رہی ہے، لوگ اپنی بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نیک ہو جاتے۔ مشرکین بھی یہ کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے۔ یہ تاریخ انسانی میں روش رہی ہے انسان کی کہ اللہ کی اطاعت سے فرار اختیار کرنے کے لیے معاملہ اللہ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی شخص کبھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں دکان کھولوں گا، اللہ چاہے گا تو میں دوائی پی لوں گا جبکہ وہ بیمار ہو، اللہ چاہے گا تو میں کھانا کھا لوں گا جبکہ اس کو بھوک لگ رہی ہو۔ کبھی کوئی شخص نہیں کہتا، اس لیے کہ لوگ اس کو اپنا کام سمجھتے ہیں اور فوراً عمل کرتے ہیں۔ اور جہاں عبادت کی بات آتی، اللہ کی اطاعت کی بات آتی، اللہ چاہے گا تو ہم کر لیں گے۔ لوگ دعائیں کراتے ہیں علماء سے، اہل علم حضرات سے، جی دعا کیجیے گا میں نمازی ہو جاؤں۔ کبھی کوئی دعا نہیں کراتا کہ دعا کیجیے گا میں کھانا کھا لوں، دعا کیجیے گا میں اپنی دکان کھول لوں، کبھی بھی نہیں۔ تو یہ تاریخ میں گمراہی رہی ہے ہمیشہ کہ لوگ اپنی بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کے اوپر معاملہ ڈال دیتے، معاذ اللہ۔ وقال الذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی بھی شے کی، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم اس اللہ کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام نہ ٹھہراتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، بس رسولوں کے ذمے صرف پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے، باقی کوئی نہیں مانتا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ہر رسول کی دعوت رہی اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں ذکر آ رہا ہے اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت طغا سے ہے، طغیانی سے۔ ہر وہ شخص، ادارہ، حکومت جو اللہ کی حدود کو پامال کر دے، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنے قانون کی بات کرے، وہ طاغوت ہے۔ تو عبادت ہوگی اللہ کی اور طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ زندگی کے تمام امور میں حکم اللہ کا چلے گا۔ 3 دفعہ قرآن نے کہا ہے، سورۃ الانعام آیت 57، سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور سورہ یوسف آیت 67 میں، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے۔ بقیہ باتیں مانی جائیں گی لیکن اللہ کی اطاعت کے تحت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو عبادت اللہ کی، محبت کے جذبے کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، اور طاغوت کی نفی، ہر وہ قانون جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو، ہر وہ حکم جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، ہر وہ بات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اس کا انکار بھی ضروری ہے۔ ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ فمنہم من ھدی اللہ، بس ان میں سے کوئی ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور ان میں سے کوئی ہے کہ اس پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فسیروا فی الارض، بس زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قرآن اس طرح کی آیات میں ہمیں زمین میں چلنے پھرنے کا حکم دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن نے سیر کا حکم دے دیا ہمیں، معاذ اللہ، قطعاً نہیں۔
فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔